نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے ایک خطبہ تعلیم ارشاد فرمایا ہے جو ہر نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے۔ اس خطبے کے اندر دلہا دلہن کے لیے، دونوں کے خاندانوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ اگر زندگی ان احکامات کے مطابق ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہو جائے تو اللہ جل شانہ دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6600 سے زائد قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان میں سے 4 آیات کا انتخاب فرمایا ہے۔ خطبے سے پہلے یہ آیات پڑھی جاتی ہیں۔ کوشش ہوگی کہ ان آیات کا مختصر ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ کے سامنے آ جائے۔ الحمدللہ یہ مجلس بابرکت مجلس میں ہے اور سنت طریقے پر الحمدللہ یہ نکاح منعقد ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اعلنوا النکاح وجعلوها فی المساجد، نکاح علی الاعلان کرو اور ان کو مساجد میں کرو۔ الحمدللہ اس نکاح کے موقع پر یہ سنت زندہ ہو رہی ہے۔ کتنی برکت ایک سنت کے ساتھ، کتنی برکتیں ہوتی ہیں، کتنی عافیتیں ساتھ ہوتی ہیں۔ موقع بیان کا تو نہیں ہوتا لیکن کوشش ہوگی کہ بس ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے، پھر ہم ان آیات کو ان کی تلاوت کر لیں اور ایجاب و قبول کر لیں۔ ان آیات میں سے ایک آیت یہ ہے جو سورۃ النساء کی ابتدائی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے سارے عالم میں انسانوں کو پھیلا دیا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو نکاح کا مقصد ہوتا ہے وہ تولد اور تناسل ہے، نسل انسانی کا بقا ہے۔ لہذا ہر وہ رشتہ جو اس مقصد کے لیے نہ ہو، تولد اور تناسل اور نسل انسانی کا بقا مقصود نہ ہو، ہر وہ رشتہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ رشتہ ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو جس کا تم آپس میں مسائل میں واسطہ دیتے ہو، خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، جس اللہ کا تم واسطہ دیتے ہو اس اللہ سے ڈرو۔ والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عمومی رشتہ داریوں کو ذوی القربہ کہا جاتا ہے۔ ارحام ان رشتہ داریوں کو کہتے ہیں جو نکاح کی وجہ سے منعقد ہوتی ہیں۔ لڑکی کے ماں باپ لڑکے کے لیے خوش دامن اور خسر بنتے ہیں، لڑکے کے ماں باپ لڑکی کے لیے ساس اور سسر بنتے ہیں۔ ان رشتہ داریوں میں ایک دوسرے کا احترام کرو، لڑکا لڑکی کے والدین کا احترام کرے، لڑکی لڑکے کے والدین ان کے خاندان کا احترام کرے۔ اس لیے یہ جو احترام کا رشتہ ہے، باہم آپس میں جو رشتہ داریوں میں حسن سلوک ہوتا ہے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور صلہ رحمی کرتے وقت ایک بوجھ ہوتا ہے انسان کی طبیعت پر کہ ہم تو اپنا اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن ادھر سے جواب نہیں آتا اچھے سلوک کا۔ بندہ بسا اوقات اپنی بہن پہ خرچ کرتا جاتا ہے تو اس کی بیوی بسا اوقات اسے کہتی ہے کہ آپ ہر وقت خرچ کرتے رہتے ہیں، بہن نے تو پلٹ کے بھی آپ کو نہیں پوچھا، تو آدمی گڑبڑا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ تو یہ جو صلہ رحمی ہے یہ کبھی بھی بدلے کی نیت سے نہیں کی جاتی۔ جب بھی اگر بدلہ مقصود ہوگا تو صلہ رحمی نہیں ہو سکے گی، یہ بدلے کی نیت سے نہیں کی جاتی۔ بدلہ صرف ہم نے اپنے اللہ سے لینا ہے اور اس کا بدلہ اتنا بڑا ہے، اس کی جزا اتنی اعلیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من احب ان یبسط له فی رزقہ ویمسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رزق بڑھا دے
اس کی عمر لمبی کر دیں، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کریں۔ اور بسا اوقات گھر کے اندر بوڑھے افراد بوجھ محسوس ہوتے ہیں، بوڑھے ساس سسر، بوڑھیا خوش دامن، بوڑھے خسر بوجھ محسوس ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے دوائی کا اہتمام انتظام بوجھ میں لگتا ہے۔ اور بسا اوقات ہماری بچیوں کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارے ذمے ساس اور سسر کی خدمت نہیں ہے شرعی اعتبار سے، یہ تو لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تو ہماری نوجوان نسل کے سامنے یہ حدیث رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ما اکرم شاب شیخا لاجل سنہ، جو نوجوان اپنی نوجوانی میں کسی بوڑھے انسان کی خدمت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان مقرر کریں گے جو اس کی خدمت کرے گا۔ اگر یہ نوجوان دولہا اور دلہن ایک دوسرے کے خاندان کا اگر احترام کر لیں تو اگلی آیت کا ٹکڑا پتہ کیا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، دولہا کی بھی دلہن کی بھی اللہ حفاظت کریں گے۔ دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ بسا اوقات ذہن میں اشکال آتا ہے کہ یہ کام ہم تو نہیں کر سکتے، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ہم اللہ کا حق کیسے ادا کریں گے؟ یہ تو صحابہ کرام کا کام ہے، اولیاء کرام کا کام ہے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ نہیں، انسان کو ہمت کرنی ہوگی۔ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھ کر زندگی گزارنا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، منع کیا ہے، ان کو حرام سمجھ کر ان سے بچ کر زندگی گزارنا، یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ بس اتنا ہی مطالبہ ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ کام کب تک کرنا ہے؟ جب زندگی کا آخری سانس جب تک باقی ہے، اس بات پر جمے رہنا ہے۔ اور تیسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تمام آیات میں قدر مشترک یہ ہے کہ سب آیات کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو میاں بیوی کے باہم آپس میں حقوق ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ڈر کے بغیر ادا نہیں کیے جا سکتے۔ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو اس کی پابندی کروا سکے۔ محض اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ایسا ہے کہ انسان اس قانون کے اہتمام، اس احکامات کی پابندی کر سکے گا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سیدھی بات کہو، ہمیشہ سیدھی بات کہو۔ دلہا کو بھی خطاب ہے، دلہن کو بھی ہے، اور دونوں کے خاندان والوں کو ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ہمیشہ سچ بولو۔ بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، جیسے غیبت سچی بات ہوتی ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ اگر سچی بات نہ ہو تو بہتان بن جاتا ہے۔ چغل خوری سچی بات ہوتی ہے۔ چغل خوری کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی اچھی یا بری بات کو اس انداز سے کسی کے سامنے بیان کرنا کہ اگلے کو برا محسوس ہو، یہ بھی سچی بات ہوتی ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے۔ بعض دفعہ دلہن کہتی ہے میں نے تو سچی بات کہی تھی، ان کو غصہ کیوں آ گیا؟ بعض دفعہ دلہا کہتا ہے میں نے سچی بات کہی ہے، اس کو آگ کیوں لگ گئی، کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے قول سدید کا معنی یہ ہے کہ زبان کے جتنے عیب ہیں دلہا بھی اس سے بچے، دلہن بھی اس سے بچے۔ اس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، بہتان ہے، افتراء ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایذاء مسلم ہے، تحقیر ہے۔ اگر دلہا اور دلہن اس کا اہتمام کریں گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام سیدھے کر دے گا، دنیا کے سارے کام، صرف قول سدید کی برکت۔ قول سدید کی برکت، ایک آدمی جس کو اللہ پاک نے غیبت سے بچایا ہوا ہے، چغل خوری سے بچایا ہوا ہے، مسلمان کو دکھ دینے سے بچایا ہوا ہے، اور جس کی زبان پر جھوٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اس انسان کے ساتھ بڑی مددیں ہوتی ہیں، بڑی مددیں۔ یصلح لکم اعمالکم، ہم تیرے دنیا کے سارے کام سیدھے کر دیں گے۔ دلہا کو بھی خطاب، دلہن کو، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ کتنی برکتیں، رحمتیں گھر میں ہوں گی جب اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے۔
اور دوسری بات، دوسرا انعام یہ ہے کہ تم صرف اس کا اہتمام کر لو، اپنی زبان پہ قابو پا لو، یغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے، اس آیت کے آخری ٹکڑا، کبھی دلہا دلہن اپنے ذہنوں کے اندر ایک سٹیٹس بناتے ہیں، آج کا نوجوان اپنے اندر ایک سٹیٹس رکھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے لڑکی میرے معیار پہ نہیں ملے گی۔ بسا اوقات لڑکی والے بھی کہتے ہیں، لڑکی بھی کہتی ہے لڑکا میرے معیار پر نہیں ہے۔ جی ہاں، دنیا کے بہت ساری چیزیں انسان کو دکھائی گئی ہیں، اس لیے ہر انسان نے اپنے ذہن کے اندر اپنی دلہن کے لیے، اپنے دلہا کے لیے ایک معیار بنایا ہوا ہے۔ ایک معیار ہے کامیابی کا، اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے کامیابی کا۔ آج ہمیں یہ باتیں سمجھنا ہوگی، اپنے دل میں اتارنا ہوگی۔ قرآن پاک کی آیت کا اس آیت کا آخری جز یہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ایک ہی ہے، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ دلہا دلہن کو اللہ کے حکم میں، اپنے نبی کی اطاعت میں دیکھ کر الحمدللہ کہے، اور دلہا دلہن کو، دلہن جو ہے دلہا کو دیکھ کر کہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، اس کی زبان سے نکلے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ اور ایک بات ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ دلہا کو نصیحت ہے کہ بیٹے پہلے تم اکیلے اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے، اب ایجاب و قبول کے بعد اب تم دو ہو گئے ہو، اب تم دو اچھی طرح اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بنو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بابرکت بنائے، دونوں خاندانوں کے لیے خیر و عافیت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔